کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر تھا کہ یہ جتنے جانور ذبح کرتے ہیں اتنے غریبوں کو پیسے دے دیتے. تو ان سے سوال یہ ہے کہ بدبختوں میرا رب تم سے زیادہ غفور رحیم ہے, تم سے زیادہ وہ اپنی مخلوق کی کیئر کرنے والا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ غریب لوگ بھی ہیں. اس لیے جو کوئی ایسی بات کرے تو وہ سمجھے انحراف کر رہے ہیں, دین کے ایک عمل سے انحراف کر رہے ہیں, سنت ابراہیمی سے انحراف کر رہے ہیں. اور میرے آقا پاک احمد المجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت جس کو سرکار نے خوب سر انجام دیا اپنی زندگی مبارک میں, اس سے وہ انحراف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اوپر سے پشت ڈال رہے ہیں. اب یہاں پہ اس دور میں مسائل نئے سے نئے نکل رہے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں ہوں تو صاحب اسلام لیکن قرضہ ہے اس لیے میں قربانی نہیں کر سکتا, تو وہ غلط کہتے ہیں. اگر اس کے پاس اتنے ایسٹس ہیں کہ وہ ان کو اگر سیل کر دے, بیچ دے اور اس کے بعد اس کا قرضہ اتر جائے اور اس کے پاس مال بچ جائے تو اس پہ قربانی واجب ہے, فرض ہے اس پہ قربانی, وہ قربانی کرے چاہے ادھار لے کے کرے. اس وقت اگر اس کے پاس نہیں ہے, کاروبار میں پیسے لگے ہوئے کہ پھنسے ہوئے ہیں, تو وہ کہیں سے ادھار لے, قربانی کرے اور بعد میں وہ ادا کر دے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری بس قربانی سے میں بری ہو گیا. صاحب استطاعت, جس طرح صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ اور حج واجب ہے, اسی طرح صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. اور قربانی کے لیے جو قرآن میں حکم ہے اور پھر احادیث مبارکہ میں اونٹ ہے, گائے ہے, بکرا ہے اور میڑ ہے, دمبا. یہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کٹے اور بھینس میں قربانی ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پہ کیونکہ اجماع ہے علماء کا, اس کو مماثلت دی گئی ہے گائے اور بھینس کو, اپنا بھینس کو کٹے کو گائے کے ساتھ اور بچڑے کے ساتھ. تو کیونکہ علماء کا اجماع ہے اس لیے اس کی قربانی ہے, اس کی قربانی ہے. لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ذہن جو دیا ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو فراست دی ہے تو اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. بے شک علماء کا اجماع ہے قربانی بھینس اور کٹے کی ہے, لیکن اگر مماثلت سے اس کو کہیں تو مماثلت نہیں ہوتی بھینس اور گائے. کیونکہ سرکار نے ہرن کی قربانی سے منع کیا ہے کہ ہرن کی قربانی نہیں ہوتی. اگر دیکھا جائے تو پھر ہرن اور بکری کی یہ مماثلت ہے, یہ مماثلت ہے. آپ اس کو یہ صرف شکل نہ دیکھیں, جو قدرتی اس کے عوامل ہیں آپ ان کو دیکھیں. اگر بکری ہے تیار ہے, اس کو ہرن کے ساتھ چھوڑ دیں تو وہ ہرن کو جفتی کرنے دے گی. سیم اسی طرح اگر ہرنی ہے وہ بکرے کو جفتی کرنے دے گی. لیکن آپ زمیندار علاقے کے لوگ بیٹھے, اگر گائے ہے اور اس کے ساتھ ہم کٹا چھوڑ دیں یا بھینسا چھوڑ دیں تو وہ اس کو جفتی کرنے دے گی, کبھی نہیں کرنے دے. اگر ہم جنس ہوتی تو پھر تو کر دیتا. سیم جس طرح ہرن اور بکری ہے. پھر یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر بکری کے ساتھ ہرن کا ملاپ ہو گیا اور اس کا بچہ ہو گیا تو اس کی قربانی ٹھیک ہے, لیکن اگر ہرنی کے ساتھ بکرے کا ملاپ ہو گیا بچہ ہو, اس کی قربانی نہیں ہے.
تو مماثلت کے حساب سے ہر اور بکری ان کی مماثلت زیادہ ہے، لیکن سرکار نے منع فرما دیا کہ ہر کی قربانی نہیں ہوتی۔ جب وہ من ہے تو یہاں پہ مماثلت نہیں بن سکے۔ دودھ کی وجہ سے مماثلت، دودھ پھر جنگل میں نیل گائے بھی دودھ دیتی ہے۔ بہرحال اس میں ہم جو عوام ہیں ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا۔ یہ علماء کا جو فقہاء ہے ان کا اجماع ہو چکا ہے کہ اس کو نعم البدل قرار دیا گیا ہے کہ یہ بھی مماثلت ہے ان میں بھینس اور گائے میں۔ اب یہاں پہ جو عمر ہے اونٹ کی 5 سال سے کم عمر کا اونٹ وہ قربانی پہ نہیں لگے گا۔ اسی طرح گائے ہے یا بچڑا ہے یا کٹا ہے یا بھینس ہے 2 سال سے کم عمر کی وہ قربانی پہ نہیں لگے۔ بکری یا بکرا وہ پورا 1 سال کا اگر ہے تو اس کی قربانی ہے، 1 سال سے کم ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہے۔ لیکن مینڈا اور دمبا یہ 6 ماہ کا بھی ہے، لیکن جب 1 سال والوں میں جانوروں میں کرو تو یہ ان کے قریب کو لگ رہا ہو، دور سے دیکھیں تو ان کے قریب کو لگ رہا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر کچھ معاملات ان دن میں چلتے ہیں کہ جانور جو لاغر ہو، اتنا کمزور ہو، اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو کہ جہاں پہ قربانی کرتے ہیں اس جگہ تک وہ چل کے نہ چل سکے، اس کی قربانی بھی نہیں ہے۔ اور جو جنون والا ہے، مجنون ہے، جس کو گھاس کا بھی نہیں پتہ چلتا اور کھانا پینا اس کا جو ہے نا وہ نہیں، اس کی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو اندھے والا معاملہ ہے، اگر تو وہ قربان گاہ تک جہاں پہ اس کو قربانی وہ دیکھ کے چل رہا ہے اور نہیں گر رہا، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اگر 3 حصوں میں سے ایک حصہ کٹ گیا سین کا، 2 سے کم ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور بہترین قربانی ہے کہ اگر دمبا ہے بکرا اس کو خصی کر دے۔ سرکار نے 2 خصی میڑوں کی قربانی، لوگ کہتے ہیں جی وہ خصی نہیں، 2 خصی جانوروں کی قربانی، میڑوں کی قربانی سرکار نے۔ اب یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے کہ آپ نے قربانی کر دی، حکم کیا ہے کہ 3 حصے کریں گوشت کے، لیکن ایسے نہیں کہ جو بہترین گوشت ہے وہ علیحدہ کر رہے ہیں گھر کے لیے، جو درمیان ہے وہ رشتہ داروں کو، جو سب سے آخر ہڈیاں وغیرہ وہ آپ غریبوں مسلموں کو، یہ قربانی نہیں ہے۔ آپ اس کو مکس کریں، 3 حصے بنائیں، ایک گھر کے لیے رکھ دیں، ایک آپ رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں مسکینوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو قربانی کا جانور ذبح کیا، آپ گھر کھاتے رہے، ساتھ غریب ہے وہ بیچارے منتظر ہے ابھی آئے گا ابھی آئے گا، یہ بہتر نہیں ہے، یہ افضل نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک گھر میں ایک بکرا ذبح کیا، بکرا اتنا وزنی نہیں تھا، گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے شریعت میں حکم ہے کہ صرف گھر والے کھا لیں، اس کے حصے نہ کریں، پورے گھر والے کھا لیں، کسی کو نہ دیں، ان کی قربانی ہو گئی۔ ایسا نہ ہو گھر والے بھوکے رہے، پورا پیٹ نہ بھرو اور آپ جو ہے نا آگے سخاوت کر رہے ہو، وہ سخاوت نہیں ہے۔ پورے گھر والے وہ بے شک کھا لیں۔ قربانی کے جس دن عید کی نماز سے پہلے کسی نے کر لی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نماز عید ہو جائے اس کے بعد قربانی کرے۔ عید کی نماز نہیں پڑھی گئی اور اس سے پہلے کسی نے قربانی کر دی، اس کی قربانی نہیں ہے، بس اس نے ویسے جانور ذبح کر لیا، گوشت کھا لیا، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہر عید پہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو قربانی ہے یہ نیت سنت ابراہیمی اور اپنے رب کی رضا کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے
کہ سرکار نے فرمایا جب قربانی بندہ کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کون سی قربانی؟ جو صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے، نہ گوشت کے لیے نہ کسی کو دکھاوے کے لیے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. جس نے قربانی کی اس کی زندگی کی خطائیں معاف ہو گئی. اور جب ذبح کرتے ہیں، ایک ظلم کرتے ہیں یہاں پہ اکثر لوگ کہ جانور کو ذبح کیا اور اس کے بعد جو اس کو من کے ہڈی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ ظلم کرتے ہیں کیونکہ اس میں بھی روح موجود ہے. اس کو شدید تکلیف دیا آپ نے، اس کی ہڈی توڑ دی. صرف اس کے لیے جو 3 رگیں جب کٹ جائیں گی اس کے بعد اس ذبح جائے گی، چھوڑ دو صاحب. جب وہ تڑ کرے گا، اس کی جب روح نکل جائے گی، اس کے بعد آپ اس کو جس طرح چاہے باقی کھال اتار لیں، جو کریں، پھر کوئی حد نہیں. لیکن آپ اس کو چھری چلا کے اور اس کے جب منہ کا توڑ دیتے ہیں پھر آپ ظلم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے اس کا جو خون ہے وہ اس کی وین میں رک جائے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں رہنے سمیل رہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے رہتے ہیں کیونکہ جو بلڈ ہے وہ وینز کے اندر رہ گیا. جب وہ تڑپے گا نہیں اتنے تک اس کو اندر ہی منجمد ہو گیا، اب اس میں سمیل ہوگی. لیکن آپ اس کو ذبح کریں اور اس کو چھوڑ دیں تڑپے، تمام خون نکل جائے گا، اس کے بعد کبھی اس میں سمیل نہیں ہوگی. تو آ رہی ہے قربانی، آپ جانور لیں، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کو اچھی طرح کھلائیں پلائیں اس کے ساتھ تاکہ محبت ہو جائے. اور جو رکھتے ہیں پورا سال رکھتے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ قربانی ہوئی ہے جس کے ساتھ محبت ہو، پیاری چیز قربانی. تو اللہ تعالیٰ رجال ہمیں یہ جو قربانی کی روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کے لیے پیش کر دیا اور کوئی نہیں تھا معاملہ، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور جب رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کا نام امر کر دیا، اس قربانی کو امر کر دیا. قیامت تک یہ مسلمان اسی طرح قربانی کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں دین مسیح کی سوچ سمجھ اور فراست عطا فرمائے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.